محترم بھائیو، دو مقامات قرآن کے ایسے ہیں جو ہمارے ساتھیوں کے واسطے سانس کی طرح ہے، آتی جاتی رہتی نا، آتی جاتی. تو دو مقامات بہت ہم لوگ بولتے رہتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ، اس کے معنی کی گہرائی، اس کے تقاضے وغیرہ ہمیشہ تازہ رہیں اور اس پر روز عمل ہوتا رہے. ایک تو ہے والعصر، جو پورے قرآن مجید کا بیج ہے، پورا قرآن اسی میں سے نکلتا ہے، پورے قرآن کے تقاضے اس میں ہیں. اس لیے کچھ صحابہ کی عادت تھی کہ جب بھی وہ لوگ ملاقات کرتے تھے والعصر پڑھے بغیر جدا نہیں ہوتے تھے، پورے قرآن کا پیغام یاد دلاتے تھے. تو یہ ہمارا دعوتی رخ ہے. ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ بات سب ساتھیوں کی تحذیر ہے کہ میری زندگی میں اور میرے اطراف کے جو بھی مسلمان بھائی ہیں ان کی زندگی میں 4 کاموں کا رواج دینا ہے، اس کے بغیر پھر نجات نہیں ہے، دوزخ ہے. ایک تو کیا ہے ایمان کے حلقے. اب آپ لوگ جو ملاقاتیں کریں گے نا، بات کو اپنی 1 گھنٹہ بھی بولنے آنا اور 2 منٹ کا موقع ہے تو 2 منٹ میں بولنے آنا. جب بات کا بنیاد معلوم ہے تو ایسا کر سکتا ہے آدمی. تو جہاں ہماری کسی سے ملاقات ہو، ہم یہ والعصر کی بات جیسے وہ صحابی کرتے تھے نا کہ بھائی دیکھو، پورے قرآن کی بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے یاد رکھنے کے لیے، آسانی ہونے کے لیے بس ایک جملے میں اللہ نے بتا دیا ہے. اگر دوزخ سے بچانا ہے، یہ زندگی پوری کی پوری فیل ہونے سے بچانا ہے، تو ایک کام یہ ہے کہ ایمان کا ماحول ہم کو ملا رہے. ایمان کے حلقے، ایمان کی مجلسیں، ایمان کی باتیں، ایمان کے تجربے، ایمان والوں کی رفاقت، یہ پہلی شرط ہے دوزخ سے بچنے کے لیے. اللہ کا دھیان، رسول پہ یقین، شریعت پہ یقین، آخرت پہ یقین، آخرت کی طرف رخ، اس کے تذکرے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے نجات کے لیے. دوسرے، اس ایمان کا نتیجہ یہ نکلے کہ ہم اعمال صالحہ کرتے رہیں، اس لیے کہ اعمال صالحہ ہی ہماری آخرت کا خزانہ ہے. جنت اعمال صالحہ سے ہی بنے گی. تو ہم لوگوں پہ اس کا غلبہ ہو کہ نیکی پہ نیکی، نیکی پہ نیکی کرتے چلیں. سابقوا الی الخیرات، تھکنا نہیں ہے، 1 سیکنڈ بھی خالی نہیں دینا ہے. 1-2 نیکیاں کر کے مطمئن نہیں ہونا ہے. ہم لوگ نیکی کی مشین ہیں، کیونکہ اسی سے جنت بننے والی، جس کی جتنی نیکیاں ہوں گی اتنے بڑی جنت بنے گی. اور اگر اعمال برے کریں گے تو وہ ہم دوزخ بنا رہے ہیں. تو نجات کے لیے اعمال صالحہ کی دھن ہونا ضروری ہے. نیک اعمال کرتے جائیں، برے اعمال سے بچتے جائیں. تیسری چیز بتائی گئی ہے کہ دعوت کا ماحول ضروری ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصو، ایک دوسرے کو پوری قوت سے آمادہ کرتے رہنا، دین کے لیے آمادہ کرنا. دعوت کے کام میں ہم نہیں لگے رہیں گے، اپنے اطراف والوں کو مسلسل دین کی طرف بلانے کی محنت میں ہم نہیں لگے رہیں گے تو نجات دوزخ سے نہیں بچ سکتے. یہ اصل میں ایمان والوں میں بھی دعوت ہے، غیر مسلموں میں بھی دعوت ہے. مگر ہم لوگ جو ہے وہ چھوڑتے چھوڑتے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب غیر مسلموں میں دعوت ہی نہیں کر رہے عموماً. ورنہ ہم جہاں ہیں، ہمارے پڑوس میں رہنے والے، ہمارے ملازمت میں، ہمارے خدام میں، جہاں جہاں بھی غیر مسلم ہیں ان تک جو ہے حق کی دعوت پہنچنا ہماری ذمہ داری. آزادی سے بعد سے اب تک بہت موقع تھا، گھر گھر جائیے، جماعت بنا کے جائیے، RSS والوں کے جائیے، بدرنگ ہم جاتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے وہ لوگ. مندروں میں بلا کے، مسلمان ڈرتے تھے مندروں میں، مسلمان یا ہندو جو ہے بیان رکھواتے تھے، مندر کے مائک سے اعلان کر کے لوگوں کو بلاتے تھے وہ لوگ. بڑا کھلا ماحول تھا. ہندوستان کے لوگوں کا دل کافی نرم اور اکرام کی طبیعت بہت تھا. اب جو ہے موقع ہم لوگوں نے کھو دیا ہے. اب نفرت والوں کا اچھا خاصا غلبہ ہو گیا ہے. مگر اب بھی ماشاءاللہ کرنے والے کر رہے ہیں. ہماری رپورٹ میں ہے نا، وہ لوگ بول رہے اب بھی رکاوٹ نہیں ہو رہی، وہ رہے کام کرنے والے. بہرحال حق کی طرف بلانا.
یہ دوزخ سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کی فوری شکل کیا ہے؟ یہ دینی دوستی کے یا اس دعوت کے جو حلقے چل رہے ہیں اس کی طرف بلانا، اس لیے کہ ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو بھئی بیوی کے حقوق بول کے اسلام بولتا، تو وہ کون سی؟ آپ کی بیوی کے نا بیوی کے یہ حقوق ادا کرو ورنہ عذاب ہوگا بولے، تو کس کی بیوی؟ آپ کی۔ تو اب دعوت کا کام آپ کا کون سا ہے؟ یہ ہے عملاً آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ جو نظام ہے۔ تو جب بھی دعوت کی فضیلت آئے گی تو اس کی فضیلت رہے گی، دعوت چھوڑنے پہ جو بھی وعید ہوگی یہی جو آپ جو کام کر رہے ہیں۔ یہاں بیٹھ کے آپ افریقہ میں کوئی عالم کام کر رہا ہے تو اس کا تو سپورٹ نہیں دے سکتے نا، آپ سے جو اٹیچ ہے، آپ کو جو میسر ہے اسی میں۔ وتواصوا بالصبر، اور دین پر جمنے کی ایک دوسرے کو تاکید کریں۔ دعوت پہ جمنے کی بھی معنی ہے اس پہ کہ دعوت کے کام پہ جمے رہو، زبان کی دعوت سے لے کے جنگ کی نوبت بھی آئے تو دعوت دیتے رہو، اور دین پہ عمل کے لیے بھی ہوئی ہے۔ دین پہ جمیں گے، تزکیہ ہوگا تو جمیں گے۔ تو وتواصوا بالصبر میں یہ سلسلے کی محنت بھی آ جائے گی، اس سے کہ اسی سے جماؤ پیدا ہوتا ہے، تزکیہ نفس۔ تو یہ آیتیں سب ساتھیوں کو معلوم ہے نا، 2 منٹ میں بھی بولنے آنا۔ بھائی دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، پھر سنا رہا ہوں میں، مجھے بار بار ہندی کی چندی کرنے کی عادت ہے، ذرا کوئی تو بھی لے لیتے ہوں گے بول کے۔ بھائی دیکھو ہر مسلمان سے بولنا ہے، پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سینٹنس میں بنا کے دے دیے ہم کو۔ اس میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ دوزخ سے بچنا ہے، یہ پوری زندگی کے نقصان میں چلے جانے سے بچنا ہے، تو 4 کام ضروری ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ہم ایمانی ماحول میں جڑے رہیں، ایسی مجلسیں، ایسا ماحول ملتا رہے جہاں بار بار اللہ کی بات ہوتے رہے، رسول کی عظمت کی بات ہوتے رہے، آخرت کی بات ہوتی رہے، ایسا ماحول ملنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا کام بتایا گیا ہے کہ اعمال صالحہ کی دھن ہمارے اندر ہے نا، ہماری اس زندگی کی کمائی ہے نیکیاں، وہی جنت کی شکل اختیار کریں، اعمال والی زندگی ہو۔ تیسرا یہ کہ ایک دوسرے کو دین کی طرف بلانے کی کوئی نہ کوئی ترتیب سے، سسٹم سے ہم جڑے رہیں۔ باب ہی ہو، تواصل و مفاعلہ ہو، ایک کرنے کا کام ہی نہیں ہے، ماحول چاہیے اس کا، گروپ چاہیے، تو کوئی نہ کوئی ترتیب دین کی طرف بلانے کی، اس سے ہم لگ کے دین کی طرف بلاتے رہیں۔ اور اسی کی تشریح چھوٹ گئی امام ابن تیمیہ سے لے کے جو کی ہے حضرت مولانا مفتی شیخ صاحب نے، علم دین کی محفلیں، حق کا مطلب سچا دین، علم کا صحیح، دین کا صحیح علمی محفلیں بھی ہونا، ایمان کی محفلیں بھی ہونا چاہیے، اور علم دین کی محفلیں بھی۔ بھائی نماز کیسے ٹھیک کریں گے، روزہ کیسا ٹھیک ہوگا، اچھے شوہر کیسے بنیں گے، تو علم کی محفلیں بھی ہونا ضروری ہے دوزخ سے بچنے کے لیے، علم کا ماحول۔ اور آخری وتواصوا بالصبر، دین پر ایک دوسرے کو جمانے، استقامت کے ساتھ جمائے رکھنے کی محنت سے لگے رہے۔ اب اس کا کیا ہے؟ یہی سلوک کی محنت ہے، اللہ والوں کی محنت ہے، تزکیے کی محنت ہے۔ یہ 4 کاموں سے ہم جڑے رہیں گے تو ہی دوزخ سے بچ سکتے ہیں۔ ایک یہ مضمون سب کو یاد رہنا۔ دوسرا مضمون کیا یاد رہنا؟ تزکیے کی، جب سالکین آئے اب جانے والے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پورے آسمان سے جتنی کتابیں آئیں نا اس کا بھی ایک کیپسول بنا کے دے دیا اللہ تعالیٰ۔ اب پہلے کے حکیمہ وہ اتنے صندوق سے رکھ لیتے، حضرت تھانوی کے پاس دواؤں کا صندوق رہتا تھا، سمجھے؟ اب آج کل کیا ہے؟ کیپسول ہے، ڈال لو، گٹ بول کے پانی پی لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پورے آسمان سے جتنی بھی کتابیں آئی ہے نا ان کو ایک گھٹ پانی میں نگلنے کے واسطے اللہ ایک کیپسول بنا دیا۔ کیا ہے؟ بس 2 سطر ہے خالی، وہ بھی 4 چھوٹے چھوٹے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ فرمانے یہ پوری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ بھی ہمارے ساتھیوں کو آسانی سے بولنا چاہیے اور بولتے رہنا چاہیے، جامع پیغام ہے۔ اس میں زندگی کا کام کیا ہے بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ وہاں تھا خسارے سے کون بچے گا، وہ بولنے کا نیگیٹو انداز تھا، یہ پازیٹیو، کامیاب کون ہے ہمیشہ کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ کیا مطلب؟ اپنی شخصیت بنا لی، اپنی پرسنالٹی بنا لی، یعنی دوزخی صفات اپنے اندر سے ختم کی، جنتی صفات اپنے اندر بسا لی، ایسا بولنا شارٹ میں۔ یہ محنت جس نے کی وہ کامیاب ہو گیا، تزکیہ جس نے کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اگلی آیت میں اس کا طریقہ بتایا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ۔ تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر کی ہی آخری انتہائی شکل ہے وہ فصلہ، نماز، یعنی عبادت کی محنت، ذکر کی محنت ضروری ہے اس کے لیے، تزکیے کے لیے۔ اب رکاوٹ کیا ہے؟ فرما رہے ہیں بل توثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ کیا کرتے ہو؟ دنیا کی جو زندگی ہے، یہاں کی 4 روزہ زندگی حقیر، اس کو ہی زیادہ اہمیت دیتے ہو تم لوگ۔ بعد کی زندگی پہ تم اس کو بہت اہمیت دیتے ہو، تم اسی کو سجانے میں لگے رہتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ تمہاری بعد کی جو زندگی ہے وہ بہت بہترین زندگی ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بس اتنا ہی پورے نبیوں کا پیغام ہے کہ اپنے آپ کو مانج کے آخرت کی زندگی کے لیے تیار کرو، وہاں راجہ بن جانا ہے، عیش کرنا ہے، مگر تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ دنیا کو اہمیت دے رہے ہو۔ دیکھو آخرت کو اہمیت دو، اتنی بات ہے پورے نبیوں کی بات۔ اتنا بولنا مشکل ہے کیا؟ اپنے نفس سے بھی بولتے رہیں اور دنیا سے بھی بولتے رہیں۔ یہ تو 2 جگہوں کی جو آیتیں ہیں جامع ہیں، پورے قرآن پوری وحیوں کا خلاصہ ہے، اس کو ہم یاد رکھیں، اپنے نفس کو بھی بولتے رہیں۔ تو اب ایک چیز تھوڑا چند منٹ، دنیا کی مذمت وہ ہمارے ذہن میں تازہ ہے۔ اس دور کا خاص جو اسپیشل جو آئٹم ہے جو کرنے کا ہے کہ دنیا کی کمزوریوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، ہم لوگ دنیا سے دھوکہ نہیں کھانا، کیونکہ وہاں تزکیے کی آیت میں اللہ ہی بولے گا تزکیہ تم لوگ اس لیے نہیں کرتے ہو کہ دنیا کی فکر تمہارے اوپر طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں میں دنیا رہنے سے آخرت چھپ جاتی ہے۔ یہی بہت سارے اسباب ہیں، لیکن جہاں اللہ نے شارٹ کیا تو وہاں دنیا کو ہی رکھا۔ آخرت کی تیاری سے روکنے والا شیطان بھی ہے، آخرت کی تیاری سے روکنے والا نفس بھی ہے، لیکن دنیا بھی ہے۔ لیکن اللہ جہاں بات کو شارٹ کیے ہیں وہ دونوں کو ہٹا کے کیا رکھ دیے؟ دنیا کو رکھ دیے کہ تم لوگ دنیا میں پھنس جاتے ہو آخرت کی تیاری چھوڑ کے، تزکیہ چھوڑ کر۔ اب جتنے بھی سالکین آئے آپ جا رہے ہیں نا، وہ لوگ پہلے ہی چلے گئے، رات میں جانے کا معمول بنا لیے وہ لوگ زیادہ، اب اکا دکا کوئی ہے نہیں ہے، معلوم نہیں۔ تو اصل سلوک کے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ دنیا۔ سحارہ بولے جادوگر نہیں ہے، حدیث میں جادوگر نہیں ہے جو دوسرے جادوگر اور میاں بیوی کو لڑاتے، یہ دنیا کیا کرتی ہے؟ اللہ سے بندے کو دور کر دیتی، یہ ہے دنیا۔ تو یہ مختصر بات یاد رکھنا ہے۔ دیکھو ہمارے لیے سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ یہ دنیا، یہ گھر، یہ کھانے، یہ ڈشیں، یہ اچھے اچھے کپڑے، یہ گاڑیاں، یہ سہولتوں کی دھن، یہ لذتوں کی دھن، بس یہی ہے ہماری آخرت کو تباہ کرنے والی۔ اتنا یاد رکھنا اس زمانے میں۔ اسپیشل اس زمانے کا فتنہ یہ ہے، اس کو بار بار بول رہے آپ لوگ، یاد رہنا، لوگوں سے بولنا کہ دجال کا جو دور ہے اس کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف ہم کو دی ہے۔ تو سورہ کہف یہ بتاتی ہے کہ دجال کے دور میں دنیا اتنی حسین ہو جائے گی کہ اس دنیا کی چکر میں آدمی آخرت برباد کر لے گا اور اعمال چھوڑ دے گا، وہ کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا۔ دنیا کی تمہاری ساری محنتیں ہوا میں اڑ جانے والی ہے، نہ یہ بچے ساتھ آنے والے ہیں، نہ یہ بلڈنگ ساتھ میں آنے والی ہے، نہ یہ عہدے ساتھ آنے والے ہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے، جیسے خواب میں کوئی آدمی بادشاہ بن جائے،
یہ دھوکہ ہے دنیا کی ترقی. نہیں اتنی کم عمر ہے اس کی کہ دھوکہ ہی بولیں گے. تھوڑی دیر کے لیے آدمی کو اگر بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھنے کا موقع ملے پھر لے جا کے اس کو جیل میں ڈال کے خوب ٹھوکنا شروع کرے تو یہ 2 منٹ کی کرسی کیا فائدہ کی؟ بہت خطرناک ایسی کرسی. 2 منٹ بٹھائے لے جا کے خوب ٹھوک رہے, ہمیشہ ڈال کے ٹھوک رہے, کیا فائدہ؟ تو یہ ترقی بولیں گے, اس کو دھوکہ ہے یہ. ہاں تو میرے دوستو بس ایک پوائنٹ پورے سالکین داعی حضرات ایک پوائنٹ لے کے جانا ہے. دجال کے دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دنیا. یہ دنیا کیا کرنے والی ہے؟ اعمال صالحہ سے روکنے والی ہے اس دور میں. سورہ کہف میں جو بول رہے ہیں اعمال صالحہ سے آخرت بنتی جنت بنتی, وہ نہیں کرنے دیتی. کون؟ دنیا. بزی 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 بزی, کھانے کی مصروفیت, سونے کی مصروفیت, باتوں کی مصروفیت, فون دیکھنے کی, دیکھتے رہنے کی مصروفیت, کمانے کی مصروفیت, خواہشات پورا کرنے کی مصروفیت, دنیا کی مصروفیت. یہ جنت کی تیاری نہیں کرنے دے گی دجال کے دور میں. اور دجال کا نعرہ کیا ہے؟ ارے کہاں کی وہ جنت لگائے, یہیں جنت بنا لیں گے. آج کل کے دور کی آواز کیا ہے کہ سڑکیں اچھی بناؤ, دکانیں اچھی بناؤ, ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ. سب لوگ کیا ہوتے ڈیولپمنٹ ہونا بھائی. دنیاوی ترقی یہ ہے اس دور کا فتنہ. دنیاوی ترقی کی دھن. چھوٹا گھر ہے ذرا بڑا گھر لے لیں گے, 4 کمرے سے ایک 5واں کمرہ بنا لیں گے. صوفہ ذرا پرانا ہو گیا ذرا نئے ٹائپ کا لا لیں گے. گاڑی کا ماڈل جو ہے ذرا پرانا ہو گیا جی, نئے نئے سہولت کے گاڑیاں آئیں گے, ایک نئی گاڑی لے لیں گے. سمجھے؟ نیا اسٹاک آیا ہے, کچھ نئے کپڑے لے لیں گے. یہ کئی کے واسطے بولوں میں بھول گیا. یہ اسٹاک کئی کے واسطے بولوں, اس سے پہلے کا کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ, ترقی, سامان دنیا کی ترقی. یہ سب کے دماغ کا کلمہ ہے آج کل. یہی اس دور کا فتنہ ہے, اس کو بریک کرنا ہے. ایسی عادت ڈالنا ہے ایک ایک چیز کو دیکھ کے نفی, لا الہ الا اللہ بولتے نہیں. کسی کا گھر اچھا دکھتے ہی نہیں مجھے گھر نہیں چاہیے جنت چاہیے بولنا دل میں. اچھی شاپنگ مال ملتے ہی یہ سب دیوانے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, مجھے یہ مال نہیں چاہیے, چمک دمک, مجھے جنت چاہیے. جو رک سکے تو روک دو یہ سیل رنگ و نور کا, میری نظر کو چاہیے وہی چراغ دور کا. ہم کو مدینے کی زندگی چاہیے, یہ چھک چھک کی زندگی نہیں چاہیے. وہ حضور کے زمانے کی زندگی, اعمال ہے, جہاد ہے, عبادتیں ہیں, نیکی ہے, تقوی ہے, بس اسی کی دھن ہے. مسجد نبوی ہے, ایمان کی محفلیں چل رہی ہیں, علم کی محفلیں چل رہی ہیں, جہاد کے جماعتیں نکلتی جا رہی ہیں دین پھیلانے کے واسطے. یہ سب تھوک, جہاں دیکھے بس تھوکتے رہنا اس پہ. اچھی کار دیکھے تھوکنا, نہیں چاہیے مجھے اچھی کار. یہ پاگل ہیں جو کاروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اچھی سڑک دیکھیے, دیوانے ہیں, دوزخ کا سودا کر رہے ہیں, سڑکیں اچھی بنوا رہے ہیں. ایک ہم لوگ اپنا معمول بنانا, جو چیز دیکھے اس پہ تھو بولتے رہے تاکہ اچھی طرح سبق اتر جائے کہ یہ زمانے کا فتنہ ہے, یہ دشمن ہے یہ دنیا ہماری. کوئی اچھی ڈریسنگ والا دکھتے ہی بیچارہ ڈریسنگ میں پڑا ہوا ہے, جبکہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے, جنتی اعمال کی طرف نہیں جا رہا, ڈریسنگ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. جو چیز خوبصورت دکھی نا, دیکھتے ہی اس کے اوپر تھوکنا شروع کرنا. کیوں؟ تو اس زمانے کا فتنہ وہی ہے, دنیا کی محبت. یہ ایک چیز آگے نا تو پھر ٹائم ذکر کو ہی مل جاتا, مطالعے کو مل جاتا, بہت ٹائم رہتا پھر. اور یہ دنیا والوں کی طرح, ہم پاگلوں کی طرح یہ بزی رہنا تو نماز اچھی کرنے کا ٹائم نہیں, تہجد کا ٹائم نہیں, لمبے مراقبوں کا ٹائم نہیں, پڑوسیوں کی خدمت کا ٹائم نہیں, رشتہ داروں کا دل جیتنے کا ٹائم نہیں. کیسی چیز کے لیے ٹائم نہیں رہتا, رات دن دنیا ہی کھینچ لیتی پورا ٹائم. صبح کما, شام کما, اور کمانے کے بعد خرچ کر, مزے اڑا, کما مزے اڑا, کما مزے اڑا. تو اس دور کی کیا ہے نعرہ؟
جنت یہیں بنا لیں گے، وہاں کی جنت بھول جاؤ۔ اس دور کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہاں کی خیالی جنت، ادھار کی، یہ نقد کی جنت یہاں ہے۔ خوب انجوائے کریں گے، خوب کمائیں گے، کھائیں گے، ترقی کریں گے۔ یہ اس دور کا فتنہ ہے، خوب بولا کیجئے اس پر۔ اور قرآن یہ کہتا ہے بس اعمال 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 کی تیاری کرو، ضرورت کے بھر کمائی پہ، خواہشات پہ ضرورت بھر وقت لگاؤ، باقی اعمال اعمال اعمال، ہر قسم کے نیک اعمال کرتے رہو۔ تو کیا کرنا ہے میرے دوستوں میں؟ عمل کیا بتایا ہے آج؟ ایک عمل جو زبان سے نکلا کیا ہے بولو؟ کون؟ پہلے ہاتھ اٹھاؤ، بعد میں بولو۔ آپ کو سمجھ میں، آپ کو سمجھ میں، اور آپ کو سمجھ میں، اور آپ کو سمجھ میں، آپ کو سمجھ میں، اور آپ کو سمجھ میں، آپ کو سمجھ میں۔ باقی لوگ کیا یہاں بیٹھ کے سو رہے تھے؟ بولے صحیح ہے، کہیں کہ یہاں خالی جسم یہاں ہے، بات کیچ نہیں کر رہے؟ بولے صحیح ہے۔ الگ سے ایک بات جو زبان سے نکلی آج، کون کون اس کو محسوس کرے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ جو الگ سے آج نکلی، روزانہ نہیں نکلتی وہ زبان سے۔ تو بھائی جتنے آتے نا وہ لوگ ایسا چوکنا ہو کہ سننا کہ کوئی اہم بات ہے تو کیچ کرنا اس کو۔ چلو آپ سامنے بیٹھے ہیں، کیا عمل آپ سامنے آیا؟ آپ نے یہ بتایا کہ جو بھی اگر ہم ایسا کچھ چیز دیکھیں جو کہ ہمارا اس کے اوپر دل مائل ہو، گاڑی ہو، فون ہو، یا جو کچھ تو مجھے کہ نہیں، ہم کو یہ نہیں چاہیے۔ یہ ذرا اس کی مشق کیجیے۔ ہاں، کاغذ ادھر مڑ گیا سمجھو، اب اس کو سیدھا کرتے نہیں ہوتا، اس کو ادھر موڑنا، موڑنے کے بعد پھر وہ سیدھا ہوتا۔ تو اب تھوکنا ہے دنیا پہ، جہاں دنیا کی ترقی دکھ رہی تھوکنا رہی، یہ دشمن ہے، یہ دجال کا نمائندہ ہے، یہ میری آزمائش کا سامان ہے یہ۔ اور کیا بولنا دوسرا جملہ؟ مجھے یہ جنت نہیں چاہیے، مجھے میری جنت چاہیے ہمیشہ کی۔ مجھے دھوکے کی جنت نہیں چاہیے، مجھے ہمیشہ کی جنت چاہیے۔ مجھے 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات نہیں چاہیے، مجھے 4 دن کا اندھیرا مگر ہمیشہ کا دن چاہیے۔ مجھے وہ کلی نہیں چاہیے، وہ پھول نہیں چاہیے جو 2 دن میں ٹوٹ کے گر جانے والا ہے۔ مجھے حسن کامل چاہیے، جو ہمیشہ جو حسن رہنے والا وہ چاہیے۔ یہ سب دھوکے ہیں یہ۔ اور بہترین مثال جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، وہ بھی یاد رکھنا۔ کیا بولے کہ کیا تم نے کبھی کسی کو سمندر کی لہروں پہ گھر بناتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا پوچھے؟ گھر بنانے کی جگہ سمندر کی لہریں نہیں ہیں۔ اب آج کل ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہوں گی، عمومی بات ہمیشہ کے لیے ہے، آج کل ایسی ٹیکنالوجی آ گئی کہ سمندر کے اندر بھی پل بنا رہے ہیں، مگر وہ مثال تو ہر دور کے حساب سے ہے نا۔ آج بھی وہ کون جا کے دیکھا؟ لیکن پانی کی لہروں پہ کچھ نہیں بنا سکتی، یہ سب دیکھے۔ تو بولے کہ پانی کی لہروں پہ کوئی گھر بناتا ہے کیا؟ ایسی اس دنیا میں اپنی جنت بنانے کی کوشش کرنا ویسی بیوقوفی ہے۔ دنیا ہی ختم ہو جانے والی ہے، کیا بناتے آپ؟ سمجھے؟ شاہ جہاں بڑا شہنشاہ تھا، بیوی کی محبت میں بناؤ تاج محل، بلاؤ اچھے کاریگر کو بلاؤ بناؤ، تاج محل بننے تک بڈھا ہو گیا ہوگا۔ کیا دل بھر کے تاج محل دیکھے گا؟ وہ مر گیا اس کا۔ ہمارے بڑے بھائی بہن بھائی ان کے بچے بہترین مکان بنائے، سعودی عرب کا مکان کوٹلے میں بنایا ہمارے گاؤں میں، چند دن میں دونوں چلے گئے ہوگا، وقت سے پہلے چلے گئے ہمارے بڑے آبا تو خاندان کی۔ تو اتنا اچھا گھر بنائے چھوڑ کے جانے کے واسطے۔ تو میرے دوستو، حضرت عیسیٰ کی مثال کہ دیکھو پانی کی لہروں پہ کبھی مکان بنانے کی سوچنا نہیں چاہیے، یہ پانی کی لہریں ہیں، یہ عارضی دنیا ہے۔ ابھی جب تک جوانی ہے نا، یہ 40 سال 45 سال تک کی 50 سال کی عمر تک ذرا کچھ اسٹیبلٹی دکھتی دنیا میں۔ اب جیسے 60 سال کو آ گئے نا، ایک عجیب تماشا دکھتی دنیا، عجیب رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے عقل مندوں کو، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔
جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تماشا کر لیتے نہیں بیٹھنا۔ آج کل کیا ہوگا معلوم، پوری دنیا والے تماشا گاہ بنانے کی چکر میں پڑے ہوئے۔ ایک قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے، اس کو ملک کی معیشت کا ذریعہ بنا رہے کہ ہماری ملک کی معیشت مضبوط ہونا ہو تو ٹورزم کو ترقی دینا بول کے پڑے ہوئے ہیں، عربہ پڑے ہوئے ہیں، سعودی عرب پڑا ہوا ہے، UAE پڑا ہوا ہے کہ پورا ملک جو ہے ٹورزم سے چلانا چاہ رہے ہیں۔ یعنی زندگی کو تماشا، خود بھی تماشا، لوگوں کو بھی آؤ انجوائے کرو۔ تماشا ہے کیا؟ یہ عبرت کی جگہ ہے۔ ماں چلی گئی، ابو چلے گئے، دادا چلے گئے، ارے عبرت لینا ہے، تماشا کرنا ہے۔ آنکھوں کے سامنے کیسے کیسے چلے گئے، رونے کی جگہ ہے، حیران پریشان ہونے کی جگہ، کس جگہ ہے آخر ہم ایسا سب چلے جا رہے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ اگر اتنا بڑا کائنات چلانے والا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کون ہے، اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟ جا رہے ہیں تو مجرم بن کے جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں معلوم ہے۔ تو عبرت کی جگہ ہے۔ تو ایک سبق ہے میرے دوستو، ہمارے ساتھی ماشاءاللہ بتا دیے، اس زمانے کا خاص فتنہ، انسان کو برباد کرنے والا فتنہ کون ہے بولو؟ دنیا اور اس کی چمک دمک۔ اس لیے دنیا جب بھی ہمارے پاس جادو کر رہی نا، جہاں جو چیز اچھی دکھ رہی نا تھو بول کے بولیے۔ کوئی لوگ نہیں ہے وہاں ساتھ میں تو حقیقت میں تھو بول کے بولیے گا۔ اب 4 آدمی بیٹھ کے تھو تھو کریں گے تو پاگل ہو گیا کیا بولیں گے؟ نکل گیا گھر ہی نہ بولیں گے۔ اکیلے رہ جب آپ وقتاً فوقتاً تھو بولیے، آواز سے بولیے تاکہ اچھا اثر پڑے۔ جیسے حضرت علی جو ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، اتنے بڑے ذہین تھے، جینیس تھے، مگر اپنے دل میں بات بٹھانے کے لیے آواز سے، نصیحت سے دنیا کو ڈانٹتے تھے، آواز سے۔ اب حضرت علی ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، حاکم ہیں، فوجوں کو چلا رہے ہیں، مگر وہ کیا کر رہے ہیں؟ رات میں پیسے کو گالیاں دے رہے آواز سے، یا صفراؤ یا بیضاؤ، اے سونے اے چاندی، کسی اور کو دھوکہ دینا، چل مجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آواز سے بول رہے ہیں، روتے ہوئے بول رہے ہیں، میں تیرے چکر میں نہیں آؤں گا، اے سونے اے چاندی اے کار اے فلیٹ، جا کے کسی اور کو دھوکہ دینا، ہم تیری چکر میں آنے والے نہیں ہیں، جا یہاں سے بھاگ۔ تو آواز سے تھو بولنا کئی مرتبہ جب ہم اکیلے رہتے تاکہ بات اچھی طرح دل میں اتر جائے۔ پبلک میں بھی ہے تو دل میں تو تھو بولنا۔ آج سے ایک عمل وقوف قلبی کے ساتھ یہ بھی شروع کرو، ایک پازیٹیو ہے تو ایک نیگیٹو بھی شروع کرو۔ اللہ کو پانا ہے اس لیے دل میں ہمیشہ اللہ اللہ، اور یہ جادوگرنی جو اللہ سے روکتی ہے نا، اس کو تھوکنا روزانہ، تھو بولنا۔ کوئی اچھی ڈریسنگ، اپن بھی بہت اچھے کپڑے پہن لیے، پہلے تھو بولنا، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ ڈریس نہیں، مجھے جنت کا ڈریس چاہیے۔ جیسے حضرت آسیہ کو فرعون کی جو بیوی تھی نا، فرعون نے اپنی طرف کھینچنے کے لیے محلات بنائے۔ اس نے اپنی بیوی کی محبت میں خوبصورت محلات، وہ بھی ساحل سمندر پہ بنائے ہوئے تھے، بہترین بیوی کی تفریح کے واسطے بہترین محلات، اس میں لے جا کے بیوی کو تفریح کراتا تھا۔ تو جب وہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو اس نے کیا کیا؟ محلات دکھائے کہ دیکھو یہ سب محلات تمہارے واسطے ہے، اگر تم میرے ساتھ رہو گی، ورنہ تمہاری کھال پوری نکال کے سخت سزا دوں گا۔ تو محلات دکھائے تو کیا بولے؟ محلات کو دیکھ کے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ یہ محلات تھو بولے، وہ جنت کے محلات چاہیے مجھے، وہاں بنا کے دیجیے اللہ تعالیٰ، اس کے نہیں چاہیے، کافر کے محلات نہیں چاہیے، اللہ اپنے پاس محلہ۔ تو ہم لوگ بھی کیا کرنا آج سے ایک مشق، دنیا کی جو بھی چمک دمک کبھی بھی دکھے تو دل میں تھو بولتے رہنا، موقع ملا تو زبان سے شروع کریں گے، ایک اچھا عمل ہے۔ ہاں، ہر وقت یاد رہے کہ اس دور کا فتنہ دنیا کی مشغولیت میں رہ کر اعمال صالحہ میں پیچھے ہو جانا، یہ بھی جملہ یاد رکھی رہیے۔ ابھی ہم تھو بولنے کا مقصد کیا ہے؟ تھو بول رہے آپ مگر اعمال صالحہ نہیں کر رہے، تو تھو بولنا کس کام کا؟ دنیا کو دل سے نکال کر، نگاہوں سے مٹا کر لگانا کس میں ہے؟ نیکیاں 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 نیکیاں، عبادت کی لائن کی نیکیاں، تہجد،
نوافل، تنہائی کی دعائیں، تلاوت، استغفار، سمجھے، اور دعوت کی لائن کی مصروفیات کا وہ بھی ایک ذکر ہے. جو ہم یہاں آئے ہیں یہ بھی ذکر ہے، لوگوں کو یہاں لاتے ہیں ذکر ہے. تو یہ ایک اعمال ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اپنے گھر والوں کی تربیت پہ توجہ دیے تو اچھی تربیت ہوتی ہے ہماری. اپنے گھر والوں پہ اگر کام کرے نا تو پھر پکے بنتے ہوں، سمجھے. اور رات دن گھر والے اپنے اطراف رہتے نا، وہ جب جب بھی دکھے ہمارے کو اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اگر ہم دین کا کام کریں. یہ گھر والوں کی بات آئی تو مولانا یاد دلا رہے ہیں کہ زاد ایمان کتاب جو بنی ہے ہمارے پاس، وہ بہت آسان زبان میں ہے. گھر میں اگر اس کو ہم بیوی بچوں کے سامنے پڑھ کے سنانے کا کوئی معمول بنائے تو اچھا فائدہ ہوگا. اس میں جنت کا تذکرہ، وہ ایمانی حلقہ ہے، وہ جنت کا تذکرہ ہے، دوزخ کا تذکرہ ہے، خبر کا تذکرہ ہے، ایمان کے فائدے ہیں، اسلام حق کیوں ہیں اس پہ باتیں ہے. وہ سادی کتاب ہے. ایسا ہے بیوی بچوں کو مخاطب کر کے یہ کرو یہ کرو بولنا بہت نقصان دہ رہتا ہے. یہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو بولنے سے وہ لوگ عاجز آ جاتے. یہ کہ ابا آئے ہوئے تو انہوں مولانا بن گئے، پریشان ہو جاتے ہیں، جینا مشکل کر دی انہوں کے. تو اپنی طرف سے بولنے کے بجائے کیا کرنا، کوئی کتاب پڑھ کے سنا ہے تو اللہ بول رہے ویسا دکھتا، ان لوگوں کے سامنے ضد نہیں آتی ان کی طبیعت میں. تو یہ زاد الایمان کتاب مولانا یاد دلا رہے ہیں، اچھی کتاب ہے، اس کو آپ جو ہے سنانا شروع کریں. تو بات اس بات سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی؟ یہ اپنے کو اچھا مومن بنانے کا ایک بہترین ترکیب کیا ہے، گھر میں اپن دائی بننا. خود بخود ہر وقت پھر اللہ کی طرف توجہ رہتی ہے. پھر ان کے سامنے گناہ کرنے کو دل نہیں بولتا، اس لیے کہ آپ ان کو تھوڑی دیر پہلے آخرت کی بات بولے، اب گناہ کرنے کو دل نہیں بولتا. بہت اچھی تربیت ہوتی اور گھر والوں کو بھی بہت فائدہ ہوتا. گھر سے کام شروع ہونا. اپنی ذات کے بعد کس کا درجہ ہے؟ گھر والے. تو آج تک نہیں کیے ہیں تو آج ذرا سوچیے کیا ترتیب سے آپ شروع کریں گے کہ گھر میں آخرت کے تذکرے، گھر میں جنت دوزخ کے تذکرے، گھر میں نیکی تقوی کے تذکرے، تھوڑی دیر ہی صحیح، آسان کوئی ترتیب. اللہ اکبر. سلسلہ کلام بھول گیا میں، کون یاد دلاتا؟ کیا بات چل رہی تھی؟ دنیا کی ہم بات کر رہے تھے اس پہ. آج کا موضوع تو کیا چل رہا ہے کہ ہم اس دور کا فتنہ کیا ہے یاد رکھ کے اس کا علاج کرتے رہیں. تو ایک علاج یہ بتایا گیا کہ جب بھی دنیا کی کوئی چیز اچھی لگ رہی چمک دمک تو اس وقت فوراً ہم کیا کرنا، تھو بولنا. باضابطہ میں بول رہا ہوں، تھو بول کے بولنا، یا تو دل میں بولنا یا آواز سے بولنا. ایک دوسرا جملہ میں بولا سورہ کہف کی روشنی میں، ذرا جملے اچھا یاد رکھیے. کیا بولنا؟ مجھے یہ جنت نہیں چاہیے، مجھے وہ جنت چاہیے. یہ دھوکے کی جنت ہے، وہ اصلی جنت ہے. یہ چند سیکنڈ کی جنت ہے، وہ ابدی جنت ہے. یہ جو دنیا سج رہی مجھے یہ نہیں چاہیے. دنیا والے اس جنت کے مرید بن رہے ہیں، وہ بیوقوف ہے، مجھے نہیں چاہیے. یہ دھوکے کی جنت ہے اطراف جو دکھ رہی ہے، مجھے اصلی جنت چاہیے. یہ پوائنٹ آیا تھا. اب اسی پوائنٹ کے بعد کیا بات آئی پھر؟ ہاں بالکل، اللہ جزائے خیر دے. اب یہ تھوکنے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کو تو آپ تھوک دے رہے، اور یہاں کی جنت نہیں چاہیے وہاں کی جنت چاہیے کا مطلب کیا ہے؟ اعمال صالحہ میں لگنا. اس کو ہٹا دے کے لگانا کس میں ہے؟ کہ وہ تو وہ جنت کیسے ملے گی؟ اعمال صالحہ سے ملے گی. اس لیے اعمال صالحہ کا مذاکرہ ہونا. نیکیوں کی مختلف شکلیں ہیں نا، وہ بار بار مذاکرہ ہو تو ہم کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ملے گی. اور یہ جو مختلف تقاضے ہیں نا ایک مسلمان کی زندگی کے، اس کا دھیان نہیں رہنے سے چند کام کر کے ہم سمجھتے کہ میری مسلمانی پوری ہو گئی سمجھتے. تو اس لیے اعمال صالحہ یہاں جو کتاب لکھی گئی ہے وہ پورے 5 شعبے کے اعمال یا 4 شعبے کے اعمال اس میں ہیں. عبادات کے، معاملات کے، معاشرت کے، اخلاق کی جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس میں ہیں.
یہ کتابیں اس لیے لکھی گئی ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، ایک تیار نوالا کر کے اس لیے دی گئی ہے کہ ہمارے ساتھی ان کتابوں کو بار بار پڑھیں تو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی۔ تو اس دور میں سورہ کہف کیا کہتی ہے کہ دنیا اور دنیاوی مشغلات مصروفیات کی نفی کرو، اس کو ٹھکراؤ، اور آخرت کی، جنت کی اور جنت کے اعمال کی یاد دہانی کر کے وہ کرتے رہو۔ اس زمانے کا اصل کام یہ ہے، اعمال کو اپنی عزت سمجھنا، اعمال کو اپنی دولت سمجھنا، اعمال کو اپنی کمائی سمجھنا۔ اعمال کرنے میں کبھی بھی میں بہت کچھ کر چکا ہوں نہیں آنا، اور کروں گا اور کروں گا اور کروں گا، اور اعمال کی طرف تیز رفتاری سے بھاگنا، اور اعمال میں ایک دوسرے کا مقابلہ، فاستبقوا الخیرات، یعنی بھائی کی بلڈنگ بن گئی میرا بھی بننا، ان کے گھر میں نیا فرنیچر آ گیا میرے پاس بھی آ جانا، ارے انہوں اچھے کپڑے سلا لیے ہمارے بچوں کو اچھے کپڑے لانا، نئی گاڑی لے لیے، ٹو ویلر اپن بھی لینا۔ اس میں مقابلے کے بجائے ایک ماحول ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں ایسا بننا، ارے بھائی ہمارے خالہ زاد بھائی جو ہے معمول ہے ان کو، ان کا روزانہ ایک پارہ پابندی سے پڑھتے قرآن کا، ماشاءاللہ اللہ، میں تو کیا ہے 2 پارے پڑھوں گا، ایسا ذوق بننا خاندان میں ہمارے بچوں، 2 پارے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی ان سے ترغیب پا کر، ان کو ٹکر دینے کے واسطے یا بڑاپن کے واسطے نہیں، ان کی ترغیب پا، ماشاءاللہ انہوں 1 پارہ پڑھ رہے میں 2 پڑھوں گا، ماشاءاللہ۔ ہاں ہمارے بڑے بھائی کی عادت جو ہے تہجد میں روزانہ 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وتر کی ہے، تو میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ان کی 4 کی ہے تو میں انشاءاللہ 8 پڑھوں گا۔ فاستبقوا الخیرات، مقابلہ سامان دنیا میں نہیں، مقابلہ نیکیوں میں، اس لیے کہ وہ اصل ہماری جائیداد ہے۔ اب آج کل کیا ہے؟ دنیا کا مقابلہ، بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے، تیری دیوار سے اونچی میری، ان کے 2 کمرے کا گھر ہے تو میرا 3 کمرے کا گھر ہے، ان کا 1 منزل ہے تو میری 2 منزل۔ یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ چلے گا حضور بول رہے ہیں دجال کے دور میں۔ اب ہم کیا بولیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، اب ہمارا مکان بنا حال میں، ساتھیوں کی ان کی دلچسپی سے بن گیا، کئی مرتبہ میرے کو ایسا غصہ آ گیا، جلا دیتا ہوں بول کے آ گیا، مکان بن رہا تو ٹینشن آ رہا مجھے بار بار، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، خوشی نہیں ہوئی، غصہ آیا ہر بار، یہ کیا ہوا۔ تو ہماری کیفیت ایسی رہنا کہ اگر سہولتیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں تو اس میں مست ہو جانے کے بجائے چوکر نہ ہو جانا، کہیں میں دنیا یہیں تو نہیں مل رہی، میرے اعمال کا بدلہ یہیں تو نہیں مل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، پوری دنیا فتح ہو رہی تھی، اسلام زبردست پھیل رہا تھا عالم میں ان کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ بات کرتے ہوئے مشورے میں پانی پوچھے، ادھر پانی دیجیے، تو وہاں شربت موجود تھا، دینے والوں نے شربت دے دیا۔ اب جیسے لے کے گلاس منہ کو لگایا، دیکھا یہ تو شربت ہے پانی کی وجہ، تو ماشاء اللہ کیا شربت ہے وغیرہ نہیں پیے، ایک دم آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا اللہ میں پانی منگا شربت مل گیا، کہیں میری نیکیوں کا اجر آپ یہیں دے کے میرا قصہ یہیں ختم کر دے رہے کیا؟ دنیا ملی تو ڈر گئے کہ یہ دنیا کے ذریعے سے میرا حساب کتاب تو یہیں نہیں کر دے رہا اللہ تعالیٰ، خوش نہیں ہوئے، ڈر گئے، میرے نیکیوں کا بدلہ یہیں مل رہا کیا؟ تو دوستو بہت چوکنا ہے کہ دنیا کو برتنا ہے، تھو تھو بولتے ہو برتنا۔ الدنیا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا، دنیا پہ اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں ہر چیز جو ہے سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ہاں اللہ کو یاد کرتے ہوئے برس سکتے ہو، الا ذکر اللہ، گھر استعمال کر رہے، گاڑی استعمال کر رہے، اچھا ڈریس پہن رہے، پہلے لعنت تھو اللہ، پھر
یا اللہ اس میں نہیں بخش تو میں آپ ہی میرا مقصود ہے بول کے چلے تو یہ لعنت اس کی نحوست ختم ہوتی. تو دوسرا جملہ جو میں بتا رہا تھا کہ مجھے یہاں کی جنت نہیں چاہیے، مجھے اصلی جنت چاہیے. اس لیے کہ دجال کے بارے میں کیا بولے گے؟ دجال کے ہاتھ میں جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، جو اس کی مانے گا تو وہ جنت میں داخل کرے گا. تو ہم اس حدیث سے رہنمائی لے کے یہ دنیا جو جنت دکھ رہی نا یہ دجال کی جنت ہے، اس میں گھسے تو اندر دوزخ ہے. اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ ہے یہ، ہم اس سے عبرت لے رہے، فائدہ اٹھا رہے اس سے کہ دجال کی جنت یہ اس میں اندر گھسے تو دوزخ ہے، اوپر سے جنت ہے. یہ دنیا بھی ایسی ہے، یہ اوپر سے جنت ہے اندر سے دوزخ ہے. مجھے یہ نہیں چاہیے. اللہ ایسا مجھے رکھیے کہ آخرت کی تیاری میں سستی نہ ہو، دنیا کے چونچلے میرے اوپر بہت زیادہ غالب نہ ہو جائیں. تو پہلا جملہ تھا تھو کرنے کا، اور دوسرا جملہ کیا تھا؟ پہلا نیگیٹو تھا، دوسرا پازیٹیو عمل تھا کہ مجھے جنت چاہیے، اصلی جنت چاہیے، نقلی جنت، دھوکے کی جنت نہیں چاہیے. یہ دوسرا جملہ تھا. تیسری چیز جو بتایا میں کہ یہ تھو بولنے کا مقصد کیا ہے کہ اعمال میں لگ رہے کہ نہیں لگ رہے. آپ تھو بول رہے سو جائے. دنیا والے کم سے کم دنیا تو لوٹ لے رہے، اب آپ دنیا بھی نہیں لوٹ رہے، آخرت بھی نہیں لوٹ رہے، تو پھر ان سے بھی زیادہ نقصان میں ہے بولے سر. ہاں ایک جملہ حضرت کا عبرت کا ہے، زیادہ افسوس ان پہ نہیں ہے جو زندگی میں خوب مزے کرے، شراب پیے، جوا کھیلے، ناچے، خوب عیش کیے، حرام حلال کھائے، پھر اس کے نتیجے میں دوزخ میں چلے گئے. تو دنیا میں تو خوب عیش کرے، دوزخ میں گئے. زیادہ افسوس اس پر ہے کہ جو دنیا میں دین کا نام سمجھ کے رشوت نہیں لیے، حرام کی کمائی نہیں لیے، مزے نہیں کرے، پھر بھی دوزخ میں چلے گئے. یہ تو ڈبل نقصان ہوگا، خسرت دنیا والآخرہ. یہ بھی گیا وہ بھی گیا. تو ہم دنیا کو تو تھو بول کے اعمال نہیں کریں گے تو ہم اس میں آئیں گے، دنیا بھی ہاتھ سے گئی، آخرت بھی ہاتھ سے گئی. تو جنت والے اعمال کرنا ہے، جنت والے اعمال کا اضافہ ہوتے رہنا ہے، اس پہ استقامت مانگتے رہنا ہے. یہ دنیا آرام کے لیے نہیں، یہ دنیا کام کے لیے، یہ دنیا اپنے آپ کو تھکانے کے لیے. خوب تھکانا ہے نیک کام کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر. بہرحال یہ اس دور کی خاص چیزیں ہیں یاد رکھنے کی. اب پوری گفتگو کو شارٹ کر کے میں نے بتا دیا. ہاں دو باتیں بتائی گئی. ایک تو والعصر کو مضمون کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیے، اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیے. ہو سکا تو آپ لوگ بھی ایسا معمول بنائیے، جب بھی ساتھی ملے، بھائی ملاقات ہوئی گئی ہے تو ذرا سورہ والعصر کا مذاکرہ کر لیں گے، 1-2 منٹ میں بول دینا. کبھی یہ ساتھی بولے، کبھی وہ ساتھی بولے، ایسا معمول بنا سکتے ہیں. تو والعصر ایک یاد رکھنا ہے. اور یہ سورہ اعلیٰ کی جو آخری آیت ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، یہ اس کو بھی ایک تعویذ بنا لینا ہے. پورے قرآن کا، پوری کتابوں کا خلاصہ ہے. اور اس سے فائدہ اٹھانا، بار بار یہ آیتیں پڑھ کے اپنے ساتھیوں کو بولنا، اپنی بیوی کو بولنا، اپنے چھوٹے بچوں کو پیار سے نیچے کے اسٹیج پہ آ کے سمجھانا کہ بھائی یہ 2 بہت مین پوائنٹ کی بات ہے، سمجھاتے رہنا. اور 2 پوائنٹ کے بعد پھر بات کیا ہوئی کہ اس دور کا اسی قد افلح من تزکیٰ کے ضمن میں ہی یہ بات آئی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. ہمیشہ سے ہی دنیا لوگوں کے لیے فتنہ رہی، لیکن اس دور میں قرآن یہ بتاتا ہے، سورہ کہف یہ بتاتا ہے کہ اس دور میں دنیاوی ترقی، چمک دمک ہی انسانوں کو اللہ سے کاٹے گی، اعمال سے کاٹے گی. اس لیے تم چوکنا رہو. دنیا بھاگ رہی ہے، دنیا والے سب، تم ایسا مت بھاگو کہ آخرت کی تیاری بھول جاؤ. دنیا تو دیوانہ ہو کے بھاگ رہی ہے، پاگل ہو گئی ہے ترقی کی. تم اس کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو برباد مت کر لو. اتنی باتیں یاد رہے گی. جو سالکین آئے ہیں وہ جانے کے بعد یہاں کی جو بھی آپ دولت حاصل کیے ہیں اس کو باقی رکھیے، ذکر معمولات کی پابندی کیجیے. اب دوسری بات ہے، ہمارے ساتھی ماشاءاللہ 3-4 ہفتے محنت کر کے، فکریں وغیرہ کر کے گزشتہ
گزشتہ اتوار ہوئی نا، گزشتہ اتوار کو آپ لوگ شہر کے باہر گئے ہیں، ہر آدمی اپنا پیسہ لگایا ہے، وقت لگایا ہے، ہم شہر کے باہر گئے ہیں، دن گزار کے آئے ہیں۔ اب ہمارے پورے ساتھیوں کو اس بات کی فکر ہونا کہ وہ ہم کیوں کیے تھے، تاکہ جو ساتھی کام میں ذرا سستی میں آ گئے تھے وہ لوگ پھر سے اٹیچ ہو جائیں کام سے، یہ پہلا مقصد تھا۔ دوسرے، نئے نئے کچھ ساتھیوں کو وہاں تفریح کی عنوان سے لائیں گے، پھر ان کو پکڑ کے رکھیں گے، ان کو کام میں لگائیں گے۔ یہ دو مقصد سے وہ چیز ہوئی تھی۔ تو اب دیکھو اتنی محنت ہوئی، اب الٹا ہم غفلت، ایک مرتبہ وہ پروگرام کر لے گے، پھر ایسا غافل ہو گئے کہ یہ اتوار کو آئے ہی نہیں۔ اب اس میں کتنے لوگ آئے بول کے؟ اس دن 200 تھے بتا رہے، اب یہ باہر سے آئے 100 مہمانہ نکال دیے تو کتنے ہیں یہاں؟ 30-40 ہے۔ 200 کدھر، 30-40 کدھر؟ تھکن اتار رہے بولے صاحب، گزشتہ اتوار کی تھکن اتار رہے لوگ، اس واسطے کرے تھے وہ، الٹا تعداد کم ہو جانا بول کے۔ نہیں تو وہی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلی تھی وہ اب بھی ہے، اس کے واسطے کرے گا وہ۔ پیسے خوب ہو گئے تھے، ذرا 500 روپے ویسٹ کر لیں گے، ٹائم بہت مل رہا ہے تو تھوڑا ویسٹ خراب کر لیں گے بول کے کیے تھے وہ اس لیے کیے تھے کہ جو سست پڑ گئے وہ پھر سے تازہ ہو جائے، کچھ نیا خون شامل ہو، تو اس ایونٹ کا فائدہ اٹھانا ہے۔ تو فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اب جو ساتھی یہاں آئے ہوئے ہیں یہ لوگ زندہ ہے بولے سنا، زندے سے ہی بولیں گے تو مردہ لوگوں سے کیا بولیں گے؟ یہ ساتھی ذمہ دار ہیں کہ وہ گزشتہ ہفتے کی تفریح کا فائدہ اٹھائیں۔ تو کیا کیجئے، ہر نقیب کے ساتھ مل کے ذرا دیکھ لیجیے، لسٹ بنا لیجیے کہ ہمارے حلقے کے کون کون سے لوگ تفریح میں آئے تھے، ان کے لسٹ بنا کے۔ اب ان کو ایک ڈوز ملا ہے بولے صاحب، ان کو گزشتہ ہفتہ وہ لوگ ارادہ کیا نا، مولانا غیاث صاحب کی بات بھی ہوئی، خلوص سے ان کے دل میں ارادہ بھی آیا ہوں گا ذرا کام میں پھر اچھی طرح سے لگیں گے بول کے۔ تو جو لوگ ہمارے پرانے بیچ میں سست پڑ گئے تھے، گزشتہ تفریح میں آئے ہیں، ہر حلقے والے ان کا نام وغیرہ لکھ کے ان سے باتیں کیجئے، ان کے گھر جائیے، بھائی چائے نہیں پلاتے کیا، کئی کی دوستی، خالی آئے تفریح کرے، اس کے بعد آپ اپنے گھر میں ہوں، نہیں میں آپ کے گھر کی چائے پینا چاہتا ہوں، ایسا آنا اٹھا کے آپ آئے تھے پھر آپ کے نہیں آئے، یہ بیوقوفی ہے یار، یہ کچھ بھی سائیکالو نہیں جانتے، بیوقوف ہے بولے صاحب، رکھی بات کر رہا۔ اب آئندہ آپ کا کب بھی فون آتے تو ہاں انہیں اجتماع کو بلاتا رہے بول کے پہلے جواب سمجھ لیتا، میں بیمار ہوں گھر کو جانا ہے، پہلے سوچ لیتا۔ اجتماع عنوان نہیں بھائی، محبت عنوان، انہوں آئے نہ آئے محبت تو کرو بھائی۔ گزشتہ اتوار کو اپن اتنا ناچے کوزے، بریانی کھائے، ختم کیا آپ کا ہمارا رشتہ؟ چائے کب پلاتے بولو، وہ ہوٹل کی نہیں ہونا اپنے کو، ہاں ہوٹل کی ہو تو میں بھی بیٹھے گا بریانی کھلا سکتا ہوں، آپ کے گھر کی ہونا چاہے ہونا۔ اور اتنا ایک دن دیے پھر اب میں آئے تو اب میں بزی بول کے گھابرے میں، نہیں اچھا ایک آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے اپن، ایسا بول کے۔ فونوں پہ کام چلائے تو نہیں جمتا سر، چراغ سے چراغ جلتا ہے، جاؤ وہاں پہ بیٹھو۔ تو بات کرے کہ اجتماع کی بات نہیں کرنا، دل ملانے کی بات کرنا۔ وہی اب کے پاس آ کے میں ملنا چاہ رہا ہوں، ہم لوگ جنت میں جانے تک دوستی میں رہیں گے بھائی بولنا۔ ایک مرتبہ اللہ ہمارا دل ملا دیے، اب جنت میں جانے تک ذرا میل جول رکھیں گے۔ کیا بزی رہتے بھائی صاحب، کتنا بزی رہ کے کیا ہے کمانا کیا۔ ایک ہم لوگ آپ کی اپنی محبت ایک چلائیں گے اللہ کی خاطر، تو اس واسطے جو ہے چائے، اب آپ چائے پینے کے لیے جائے خالی ہاتھ مت جاؤ، اس کا نقصان کر رہے، کچھ تحفہ لے کے جاؤ، کچھ نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان کے بچے کتنے ہیں، کیا عمر کے ہیں، نہیں ہے تو حلوہ فون کر کے پوچھ لینا۔ ہاں وہ بچوں کی عمر کے حساب سے کچھ تو بھی لے کے جانا، شو پیسا لینا، چاکلیٹ لے کے جاؤ، اچھے بچوں کو سمجھ میں ایسی چیزیں لے کے جاؤ،
یا آپ کی اہلیہ صحابہ کی طرف سے بول کے ان کی بیوی کو ڈریس لے کے جاؤ، بیچ میں دونوں سے بات کرا دو، آپ کی اہلیہ کی طرف سے یا اہلیہ کو لے کے پہنچ جاؤ. تو وہ تفریح تو وہ ایک ابتدا تھی. اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو اب آپ تحفے، تحائف، ملاقات. اب زبردستی ان کی جان پہ جا کے اپن چائے پینا، اس کے بعد بولنا ہمارے پاس کب آتے پھر آپ، ایک طرفہ کیا محبت یہ ہمارے پاس کب آتے آپ. اب وہاں بیچ میں اجتماع آؤ کہ آنا نہیں، اس میں ہمارے پاس کب آتے، وہ بات سمجھ. پہلے اپنا تو بنو، پھر اللہ کے بنتے. مگر اب ضمن اب بیٹھے تو بیٹھے بیٹھے آپ کے جو بیان ہوا تھا اتوار کو، اس کے پوائنٹس مجھے بہت پسند آئے. بلکہ یہ جو پوائنٹس ہیں نہیں وہ ایسا سنا دو آپ. اتنی قیمتی چیزیں ہیں صاحب، یہ یاد رہے تو آنکھوں کو روشنی ملتی، دل کو روشنی مل جاتی. وزڈم بولے تھے اس کو بولتے صاحب قرآن میں جو بات ہے، بلکہ اچھی اہمیت سے پیار سے بولنا. ہاں رٹ کے جا کے بولتے، اٹکتے پٹکتے. سبق سنا ایسا دکھتا ہے اس کو، دل سے نہیں بول رہا، سبق سنا رہا بولے صاحب. بات دل میں لو، دل سے بولو. اپنے مزہ لے رہے بولے ایسا سنو، اس پہ تھوپ رہے بولے ایسا مت بولو. کیا پوائنٹس تھا صاحب، کیا بات، ایسا بات کرنا دین کی. میرے تو پورا ہفتہ بھر وہی ذہن میں گھوم رہا بار بار کہ مجھے یہ جنت نہیں چاہیے دھوکے کی، مجھے ہمیشہ کی جنت چاہیے. ان کو اس وقت بار بار سوچنا. چیزوں کو دل سے لو، دل میں رکھو، دل سے بولو. اب ہمارے ساتھ یہاں جا کے بات کرو گے تو ڈر تو کیا بات کرنا، کہ ہلو رٹنا شروع کرتے. ارے اللہ کے بندو، دل سے بولیں گے تو بولنا بہت آسان ہے. دماغ سے نہیں، جو بھی بات بولو دل سے بولو تو فوارے کے ساتھ نکلتی، مزے سے نکلتی. اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی، اڑ کے جاتی، جا کے دل میں بیٹھتی. از دل خیزت بر دل ریزت. جو دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دل کو متاثر کرتی ہے. ایسے فطری نیچرل دائی بنو. یہ کب بن سکتے ہیں آپ؟ پہلے نیچرل لو. یہاں پہ آپ دل سے بات لو تو دل سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ جو گزشتہ ہفتہ اتنی محنت کے بعد، ایک کافی مدت کے بعد ایک ایونٹ ہوا. اب اس کو گمانا نہیں ہے، ضائع نہیں کرنا ہے. ایسے ایونٹس کے باوجود بھی ہم اپنے ساتھیوں کو تازہ نہیں کر سکے تو پھر آئندہ ایونٹس کرنے میں دلچسپی ختم ہو جائے، بیکار کی چیز دکھے گی. اس ایونٹ کے بعد ساتھی بڑھ گئے تو پھر آگے اس میں مزہ. وہاں بیج ڈالا گیا ہے ایونٹ میں، تازہ چھوٹا بیج ڈالتے ہی جلدی پانی ڈالنا، سمجھے. لیٹ کر دیے 3-4 ہفتہ، اس کے بعد جو ہے گرما کی سخت دھوپ میں وہ جلنے کے بعد 15 دن کے بعد پانی ڈالے تو رہتا بیج. تو وہ ایونٹ ہونے سے لے کے اب تک میں ہی اس میں نئے جو ساتھی آئے نا، ان کو سنبھالنے کی فکر آپ کے اندر رہنا تھا. اب تک 1-2 ملاقات یا 1-2 فون ہو جانا چاہیے تھا. اگر آپ ان کو اپنا سرمایہ سمجھتے تو فوراً ان کو سنبھالتے تھے. ایونٹ کی تھکان اتار رہے بولے تو بالکل مردہ آدمی ہیں آپ. وہ جو ساتھی آئے تھے پرانے یا نئے، اب تک وہ بیچ پہ تھوڑا پانی ڈال دینا تھا، ایک چائے ان کی پی لینا تھا جا کے. اب تھوڑا لیٹ ہو گئے. ایک دن کا اثر آج کل 8-8 دن تک نہیں رہتا. وہ شیطان بہت زیادہ ایکٹیو ہے، سمجھے. اس کے پاس جو ہے نا جادو، وہ بہت تیز ہے. اب اتنے دن کے بعد تھوڑا پاور چلے گیا وہ، پھر اب روز ہو کے اللہ سے مانگ کے گئے تو تھوڑا فائدہ ہوتا ہوں گا. تو ساتھیوں، اپنے خزانے کو پہچاننا، خزانے کو سنبھال کے رکھنا. ایک ایک ساتھی ہمارے لیے خزانہ ہے. جو اس دن آیا تھا تو آپ اس کو ایسا دیکھنا، ہاں چلو ماشاء اللہ اپنے کو جوبلی ہلز کا پلاٹ مل گیا. بولنا انہیں کیا مل گیا؟ ایک پلاٹ 10 کروڑ کا مل گیا اس کی ایسی کی تیسی. اب یہ پلاٹ میں اپنے کو کیا کرنا ہے؟ کامپلیکس ڈالنا ہے بڑا.
اتنی مہنگی زمین خرید کے جھوپڑی ڈالتے اس پہ. مین پوائنٹ پہ مل گئی یہ زمین, اب یہاں پر ایک کمپلیکس بنانا ہے بول کے وہ ایک ایک آدمی کو دیکھ کے اس دن سے تمہارا دماغ چلنا چنا تھا. مل گیا پلاٹ, مل گیا پلاٹ. اب اس کو فوراً آپ سنبھال کے رکھنا. کمپاؤنڈ ومپاؤنڈ بنا لینا ہے تو قبضہ کر لیتے ہیں زمانے میں. بہت ایک سے بڑھ کے ایک زمین ہاتھ میں الٹ پھیر کرنے والے بیٹھ کے خرید کے چھوڑ دیے نا, پھر گئے تک وہاں دوسرے کی بلڈنگ رہتی. تو یہ 8 دن میں شیطان کیا کتنی بلڈنگ بنایا کیا ہے. وہ فلیٹ پہ آپ فوراً کمپاؤنڈ بنا لینا تھا. جو آدمی آیا نیا اس دن سے اس کا نام لے کے دعا کرنا تھا. جس نقیب کے بھی حلقے کے 2 یا 3 ساتھی ایسے آ گئے اس دن جو پہلے کمزور پڑ گئے تھے, نقیب اس دن کیا کرنا تھا, اپنے ساتھیوں کو 2-3 جگہ سمجھدار رہتے نا, بھائی اس کا نام لے کے دعا کرو جی. اتنے دن کے بعد انہوں آئے, آپ انہوں کٹنا نہیں, اور ان کو آپ فون کرو, ان کے گھر آپ جاؤ. ہمارے عثمان رفع صاحب کو تو نیند آ رہی یار, سب سے ایکٹیو نقیب تو آپ ہی سے ہمارے, آپ سو گئے تو کیسا. انہیں کام کیسے کیا جاتا ہے ذرا سمجھیے اس کو. غافل ہے نا, کب تو بھی سال میں ایک مرتبہ ہنس لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ جانا, اثر ہوتا. ایک دن ایسا ہنس رہے جیسے آپ روز ان کو یاد کر رہے ہیں, پھر دوسرے دن ایسا بھول جا رہے. تو جب پھر ایک مرتبہ ہنسنے گئے تو اس کو سمجھ میں آتا جھوٹی ہنسی ہے بول کے. تو اس دن آپ ہنس ہنس کے دوستی کریں, پھر 8 دن تک بھول گئے تو اس کے اوپر کیا اثر پڑتا. اگر واقعی آپ کی محبت سچی تھی تو 2-3 دن بعد آپ کا فون جاتا تھا, آپ جاتے تھے. پھر 15 دن جو یہاں بیان ہونے کے بعد جا رہے ہیں, انہیں سمجھتا وہاں انہوں مول صاحب ڈوز دیے ہوں گے کیوں آئے. نیچرل لیے یہ اوپر سے ڈوز سمجھتا ہوں. ارے اللہ کے بندوں سے نیچرل محبت کرو, ان کو خزانہ سمجھو جی. جیسے لوگ کمپلیکس تعمیر کرتے ہیں بڑے ارمان سے زندگی بھر کی آمدنی لگا کے. اچھا یہ مثال ہمارے عبد القادر ولی صاحب کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی. زندگی بھر کی پونجی لگا کے سعودی عرب میں جا کے بوڑھے ہو کے آتے, اب ان کمپلیکس بنایا تو کتنے چاؤ سے بنا تھا. ایسے ہی کوئی بھی آدمی جس کو ہم ایونٹ میں بلا کے یا ایک مرتبہ بھی اجتماع میں بلا لیے, اب ہمیں قیمتی پلاٹ خرید لیا, اب اس پہ فلیٹ بنانے کی اسی دن سے فکر ہونا. ہماری آمدنی ہے بھائی. یہ لوگ ایک کمپلیکس کسی نے بنا لیا, اتنی کامیابی نہیں ہے. ایک آدمی پہ ہم نے 3 مہینے 5 مہینے 10 مہینے اس کو کنیکشن میں رکھ کے اس کی لائف کو چینج کر کے دعوتی زندگی بنا دی, تو ہمارا کمپلیکس ہے. وہ زندگی بھر جتنی نیکیاں کرے گا 50-50 رہتا معاملہ. جتنی بھی نیکیاں کرے گا 50-50. محنت انہیں کر رہا, پیسے اپنے کو آ رہا. کتنی بہترین بزنس ہے یہ. تو کوئی بھی آدمی کو پیار سے دیکھنا, دل سے پیار کرنا, دعائیں کرنا, محبت کی اس کے اوپر بارش کرنا. پودا لگائے تو پھول آنے تک اس پہ توجہ دینا, جڑ موٹی ہوئے تک توجہ دینا. ابھی اس کی عمر پانی ڈالنے کی, تم پانی نہیں ڈالے, لگائے چھوڑ دیے. وہ کئی مرتبہ گورنمنٹ کی مہم آتی, دیکھو 10 لاکھ پودے لگا دیے بول کے. وہ 10 لاکھ پودے جا کے 1 سال بعد دیکھے تو پورے وہاں ہے تک نہیں وہاں پودا. لیکن پودا لگانے کے بعد اس کو پانی ڈالنا پڑتا مسلسل, جب تک کہ وہ پانی سے بے نیاز نہ ہو جائے. تو میرے دوستو, دائی بنو, اوپری ایکٹر مت بنو. کتنی بھی اچھی امیتابھ بچن کو پیچھا کر دے تو ایکٹنگ کام آنے والی نہیں, حقیقت کام آنے والی. سچے دائی ایک ایک مسلمان کو اپنی محبت سے دیکھ کر, سچی محبت کر کے, محبت کا اظہار کر کے, اس کو شیطان سے بچا کر, اس کو دنیا کے فتنوں سے بچا کر. ماں جیسے بچے کو پالتی نا, ویسا پالو ایک ایک آدمی کو. تب یہاں تعداد بڑھنے والی ہے, تب کچھ کام ہونے والا ہے. تو ہر حلقے والے بیٹھ کر, ابھی جانے سے پہلے جتنے لوگ بھی شروع کر دو کہ کتنے ساتھی گزشتہ ہمارے حلقے کے پرانے نہیں آنے والے آئے, ان کو بانٹ لو کہ ان کے اوپر آپ جادو کریں گے, ان کے اوپر آپ جال ڈالیں گے. سب جادو شروع کر دینا.
کاش سے. پھر کتنے نئے آئے تھے آپ کے حلقے کے تحت, کچھ نئے لوگ آ گئے تھے, ان کی الگ لسٹ بنا کے بانٹ لو. وہ بھی کام کرنے والے کو دو, سمجھے. صورت ڈال لے کے رہتا, اس کو دے کے تو سامنے والے کو بیداری آتی, ویسے آدمی کو مت دو کام. ہاں, رسمی کام مت کرو, حقیقی کام کرو. تو بہرحال وہ بانٹ لو. یہ نئے نئے جو 2 آدمی آئے تھے, 3 آدمی آئے, بھائی ساتھیوں میں سے دیکھو اپنے حلقے میں کون اچھا محبت کا ماہر ہے, اس کے حوالے کرو کہ بھائی اب آپ ان کو پکڑ لو, 6 مہینے تک چلیں گا. اب یہ لو افیئر شروع ہو گیا. بولے صاحب ریاض موسیٰ صاحب بول کے ایک دائی تھے, وہ بولتے تھے کہ کم سے کم 6 مہینے کا تو ایک آدمی کو ٹارگٹ بنا کے 6 مہینے تک محبت کرتے گئے تو جب جا کے اس کے ذہن پہ اثر ہو. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, خود بول دیے تو سن لیتا, سمجھتے نہیں. 6 مہینے تک. ایک مشہور ہمارے پاس ہندوستان میں سادے سیدھے بزرگ تھے, مولانا صدیق پانوی. بڑے محبت والے انسان تھے, بہت محبت انسانوں سے کرتے, تھکنا ہی نہیں جانتے تھے بیچارے, رات دن. سمجھے, بوڑھے ہونے کے باوجود تھیلے اپنے سر پہ لے کے لاتے تھے بچوں مدرسے کے واسطے. ان کی طبیعت میں ایسی محبت تھی. وہ ڈاکوؤں کا علاقہ ہے, وہ ماندہ ان کا, پورے ڈاکو ان سے محبت کرتے تھے. تو بہرحال مولانا صدیق پانوی سیدھے سادھے رہنے والے تھے. ایک مرتبہ, اب وہ زیادہ پسماندہ ایریا وہاں کے مسلمان مرتد ہو رہے تھے جب انہوں کام شروع کیے, بالکل جہالت کا علاقہ, ترقی سے دور, وہاں کام شروع کیے جہاں لوگ مرتد ہو رہے تھے 600 مسلمان, اور پورے ہندوانہ رسم و رواج. تو ایک مرتبہ ایک صاحب ان کے ساتھ گئے, انہوں ایک گھر میں گئے گاؤں کے, جا کے بیٹھے تک دیکھے تو وہاں پر سر پہ ایک مورتی کی تصویر لگی ہوئی تھی. ماحول ایسا تھا نا, گھر مورتی کی تصویر لگی ہوئی تھی. اب اس کے نیچے ان کو بٹھائے. اب انہوں جو ہے نکلتے وقت جو ہے بولے یہ تصویر نکال دیے تو اچھا تھا, بولتے فٹ کے ساتھ وہ آدمی نکال لیا. نکال لینے کے بعد جب باہر آئے تو جو ساتھ میں گئے تھے نا, انہوں بولے ماشاءاللہ حضرت کی زبان کی کیسی تاثیر ہے, ایک مرتبہ بولتے ہی نکال دیا انہیں تصویر. تو انہوں بولے یہ ایک مرتبہ نہیں ہے, میں 15 سال سے گھر میں آ رہا ہوں, اس مورتی کے نیچے بیٹھ رہا ہوں میں, 15 سال سے میں یہاں آ رہا ہوں. تب یہ آج کا دن آیا, جب تک میں بولا نہیں, آج کا دن آیا تو میں بولا. یہ 15 سال کی محبت کا نتیجہ ہے. ایسا ہوتا کام. جس کو باپ کی جاگیر, جس کو نصیحتیں شروع کر دیتے, یہ کرو وہ کرو, تمہارا غلام ہے. ہاں, دل جیتو جی پہلے. تم حاکم کیسے بن گئے یار, تم بولے تو نہیں سن لینا کا, تم ذہین ہے تو ان بھی ذہین ہے. ہاں, تمہارا باتیں کرنے آتا, اس کو بھی باتیں کرنے آتا. باتوں کا باتوں سے مقابلہ کہاں ہوگا, پہلے دل کو جیتو. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. دلوں کو جیتنا, دل جیتنا وہ تو مدت چاہیے. تو ریاض موسیٰ صاحب کی کیا بات بولا میں, عامر میاں بولو. ابھی میں بولا تھا ایک ریاض موسیٰ بولا تھا, ان کی بات سنے نہیں. ہاں, اور دیکھو جوان آدمی ہے, بھول گئے وہ تو کیسا, ابھی 2 منٹ پہلے کی. ہاں ہاں یاد ہے ماشاءاللہ. اصل میں انہوں خود دائی ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا دعوت کا, ہندوؤں میں بہت کام کرنا آتا ہے ان کو, اس واسطے وہ بات یاد ہے. وہ غیر مسلم تو انہوں بولتے ہیں کہ کم سے کم 6 مہینے کا تو ایک آدمی کو ٹارگٹ بنانا. اس کو پہلے دن جا کے پورے دین دھرم کی باتیں نہیں بولنا, خالی دوستی محبت, اس کی خوشی میں شرکت, اس کی غمی میں شرکت, اس کی فکر لینا. اس کو ایسا محسوس ہونا بھائی ان کو میرے سے محبت ہے, بلکہ سمجھ میں 1-2 میں اس کو یقین نہیں ہوتا. 6 مہینے تک تو لگاتار کبھی تھوڑی بات بولے, کبھی تھوڑی بات بولے, کبھی تھوڑی بات بولے. بھائی پودا لگائے, اب اس کو پانی ڈالنا ہے, کتنا ڈالنا, 1 لوٹا ڈالنا. لے جا کے پوری ٹینک پر پانی لگا بھر کے ڈال دیے تو فائدہ ہے کیا؟ چھوٹا پودا ہے, 1 دن والا لگا کے تم ٹینکر سے لا کے پانی ڈال دیے, اتنا بڑا تو ختم ہو جائے. ہم لوگ ایسے کرتے ہیں, نئے آدمی کو جس کے دل میں ابھی جگہ بنی نہیں, بنی تو کتنی بنی بولے تو خالی رتی برابر بنی. اب ہم اتنا بڑا بیان دے دیتے جا کے اس کو,
ہے سو تعلق ختم ہو. ڈر جاتا ہوں نا, اماں انہوں کیا کہ بہت ہی بول رہے بھائی, قید کر لیتے میرے کو, کہیں کا نہیں رکھتے بول کے. تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ پختہ. کتنی چیزیں رعایت کرنے کے بعد سامنے والا دیندار بنتا. موڈ میں کام کرے تو نہیں جمتا, سامنے والے کی رعایت کرنا پڑتا. تو یہ جو گزشتہ ایونٹ میں جتنے نئے نئے پودے لگائے نا, جلدی جا کے پانی ڈالنا شروع کرو, مگر گھڑا بھر مت ڈالو, لوٹا لوٹا ڈالو. اور ٹارگیٹ یہ بناؤ کہ کم سے کم 6 مہینے بولے تو تم 3 مہینے تو کرو یار. مہینے ایک ایسا پلاننگ کرو کہ اب کی بار اتنا بولنا ہے, اب کی بار اتنا بولنا ہے. بیٹھ کے پلاننگ کرو ان کے مزاج کے حساب سے. اب کی بار بچوں کے واسطے تحفہ لے جانا ہے, آئندہ بار بیگم کو لے کے چلے آنا, انہیں تحفہ دے گا. اس کے بعد کھانے پہ دعوت دینا ہے ان کو. اس کے بعد اور ایک چھوٹی تفریح لے جانا ہے. اس طرح سے آپ پلان کرو ایک آدمی کو جیتنے کا, تب سنجیدگی معلوم ہوتا کہ آپ دائی ہے بول کے. اللہ تعالیٰ بھی جب دائی وہ مانتے, خالی اوپر کے باڑا مارے سے باتیں کرے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں کتنی کس کو کتنی فکر ہے نہیں. تو اس طرح سے فوراً ابھی آپ لوگ نئے لوگوں کی جو اب کے آئے تھے ایونٹ میں اور پرانے لوگوں کی فہرست بنا کے اپنا کام بانٹ کے آج سے ہی ان سے تعلق شروع کیجئے. نیچرل محبت کے انداز سے آگے جائیے. جلدی ان کو جلدی اجتماع میں لا کے بٹھانا بول کے نہیں رہنا. آپ جا کے ان کے دل میں بیٹھو پہلے, بعد میں انہیں خود کب اجتماع تو انہیں بولنا, آپ بولنے کیا ضرورت. آپ اس کو اتنا فائدے بتاؤ دینی مجلسوں کے, آخرت کی اتنی فکر دلاؤ, وہ باتیں کرو جس سے آدمی کو اپنی نجات کی فکر رہتی, اپنی کامیابی, وہ باتیں آپ دل کھول کے بولو. آؤ 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 نہیں بولنا جلدی سے. تو یہ وہ ہے. پھر اور ایک بات مشورے میں یہ بات آئی تھی کہ اب کے تجربے سے ایک بات کیا سمجھ میں آئی, ایک ساتھ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگوں کو لے کے چلے گئے, قریباً 200 آدمی, تو لوگوں میں ہم ایک ایک آدمی کو پرسنل توجہ نہیں دے سکے. جو نئے لوگ آ گئے تھے جن سے محبت سے مل رہا ہے, ان کے دل میں ذرا کچھ مقام بنانا ہے. ساتھی بھی ایک دوسرے سے تال میل وغیرہ نہیں کر سکے, جگہ کم, لوگ زیادہ, کام پہ کام, تو وہ سب نہیں ہو سکا. مگر ویسے ایونٹ کا فائدہ کیا ہے, ایک ساتھ 200 آدمی گئے تو اس کا ایک اثر الگ رہتا لوگوں کے دل پہ, ایک تعداد نظر آتی. وہ بیسیکلی وہ بنیادی طور پہ بہت اچھا. اور کیا ہے, بکری کیا کرتی, پہلے پورا کھا لیتی, بعد میں رات میں اطمینان سے بیٹھ کے جگالی کرتی, نکال کے جگالی کرتی اس کو. تو اپن وہ گزشتہ ہفتہ کیا کر لے, وہ تو غب غب ڈال لی بولے سب لوگوں کو, اب بیٹھ کے جگالی کرنا. تو اب کیا کرنا ہو تو 2 حلقے مل کے جلدی جلدی ہر مہینہ لے کے جانا الگ الگ. 1 مہینے انہوں گئے, 1 مہینے انہوں گئے, اس طرح 3-4 مہینے میں کر کے. اب کیا ہے بات مشورے میں آئی کہ تھوڑے لوگوں کو لے کے جائیں, تھوڑے لوگ, ایک ایک آدمی پہ جب توجہ دیں. نام کھیل کا رہنا, اپنا کھیل اپنا اندر سے کھیلتے رہنا. وہ سب کھیل دیکھ کے اپن بھی گول میں کوئی دیوانے کھیل کا وقت لایا تھا کیا. اب ہلو ایک ایک سے مل کے اس کی دل میں اس کے ڈالتے جاؤ, بھیجا ڈالو. کھیل نام ہے وہاں, اصل دل جیتنے کا کھیل ہے. تو چھوٹے ساتھ تھوڑی تعداد کو لے جائیے, دل جیتنے والی ترکیبیں کیجیے, اور تھوڑا نئے لوگوں پہ پرسنل توجہ, ان کو ایسا محسوس کرنا کہ ارے ایسے پیار والے لوگ بھی ہیں کیا دنیا میں, بول کے اتنی خودغرضی ہے. ہمارا بھائی پرسوں کیسا دھوکہ دیا, سگا جو ہے میرا سالہ کیا کر دیا, خودغرضی. لوگ کتنے محبت والے ہیں بھائی بول کے اس کے دل میں آنا. اس زمانے میں انسان محبت کا بہت بھوکا ہے, نہیں مل رہی محبت. آپ بے غرض محبت دو ان کو, خلوص دل سے, ایکٹنگ نہیں. تو چھوٹے چھوٹے ایونٹ کر کے اس میں ایک ایک ساتھی پہ توجہ دینے کی کوشش کریں. تو بہرحال خلاصہ ہے میرے دوستوں, کتنے مہینوں سوچتے سوچتے ٹلتے ٹلتے وہ گزشتہ اتوار کو ایک عمل ہوا. وہ عمل اب ہمارے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک بیس ہے. وہ جیسے میں بکری کی مثال دینا,
غب غب کھا لیے 200 آدمی کو، اب ایک ایک کچھ جگالی کرنا ہے، جگالی نہیں کرے تو بد ہضمی ہو کے پیچھے سے جگالی ہو جائے، چلے جاتا سب چلے آتے ہوگا، اب ایک ایک کو جیتنا ہے، سمجھے؟ اس واسطے پورے ساتھی اس ایونٹ کے رزلٹس حاصل کرنے کے واسطے فکر مند ہو جاؤ۔ کون ہونا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک ہونا ہے فکر مند، میرا کام ہے بول کے رہنا، نہیں مولانا غیاث صاحب فکر کرے تو اچھا رہتا، متین صاحب فکر کرے تو اچھا رہتا، ایسا نہیں، میں ذمہ دار ہوں، میرے نبی کا نائب ہے وہ، میرا کام ہے، دوسرے ساتھیاں نہیں کر رہے نا بول کے اپن بھی پھس نہیں ہو جانا، ارے بھائی دوسرے کرو مت کرو، اللہ تعالیٰ مجھے یہ تو کرنا ہے، میں خود ذمہ دار ہوں۔ تو ہر آدمی اپنی ذاتی دلچسپی سے کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے کیجیے، ساتھ میں ایک ساتھی کو ملا لیجیے، اسے تو پورے حلقے کا مشورہ ہوں گا، ترتیب بنے گی، مگر اکیلا آدمی جا، ایک اصول اپنے کو تبلیغ جماعت میں کیا سیکھے کہ اکیلا آدمی جا کے ملاقات کرے نا تو اثر کم ہوتا، کم سے کم 2 جانا، ہر وقت رعایت رکھنا ضروری نہیں ہے اس کی، پاورفل آدمی ہے، کوئی مولانا قسم کا آدمی ہے تو اکیلا بھی جا کے 10 کو گرا کے آتا انہیں، اس کا ول پاور اتنا زیادہ رہتا کہ وہ 10 کا اثر اس پہ نہیں ہوتا، لیکن عام آدمی کیا رہتا، اپن ملنے گئے تک وہاں دور ہے سمجھو، وہ دونوں کے دل میں غفلت ہے، آپ کے دل میں دعوت ہے، وہ دونوں کی غفلت آپ پہ چھا جاتی ہے، آپ کی دعوت کھو جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی کا ایک نظروں میں ایک طاقت رہتی، تو ان کے دل میں بھی ایک دعوت ہے، ہر انسان کے دل میں اس کی دنیا کی دعوت ہے اس کے دل میں، اب انہیں دنیا کی عظمت سے بات کرتا، انہیں وہاں جانا ہے یہاں جانا ہے، وہ تو اب انہیں جانے والا بھی کیا ہاں ضروری ہے پھر آئندہ دیکھیں گے بولتا، اس کے دنیا کی عظمت کا اثر اس پہ ہوتا، اس واسطے 1 سے 2 مل کے جانا تاکہ ہمارا اثر ان پہ زیادہ ہو۔ تو بہرحال داعی بننے کی فکر کیجئے، آ کے میرے پاس بیٹھنا، کوئی دعوت کی ترکیبیں بتائیے، کوئی آتا نہیں، اب میں یہاں زبردستی پلانا ٹھوسنا، تو یہیں جانے سے پہلے جیباں جھٹک کے جاتے، یہاں سے نکلے تک پھر وہی پرانے سمجھے چھابو کے چھابو، بے فکری، ویسے ہی کچھ یاد نہیں رہتا، پھر ذرا 4 لوگوں کو بولو گے تو پھر اجنبی بن جاتے، کیسا بول رہا، لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگ چلے جا رہے، ہمارے مولوی لوگ بول رہے ایسا، عذر کرنا اصل ہے کیا؟ عذر کرنا نہیں، جیت کے آنا اصل ہے، نکما آدمی عذر کرتا، لوگ نہیں سنے، لوگ یہ نہیں کرے، تو پھر یہ پورے باتیں بن کے کہاں پھر سب سست ہو جاتے ہو، یہاں سے نکلتے، اتنا مواد مل رہا ہے، اتنی گہرائی مل رہی ہے، پھر بھی اس کو کیچ نہیں کرتے، ذرا کوئی غافل آدمی آ گیا سامنے تو فیل، الٹا اس سے متاثر ہو جاتے رہتے، ایسا نہیں، سیکھیے، دعوت کی چیزیں سیکھیے، بس دعا کر کے کرتے رہیے، آدمی جب کرنے پہ ٹھان لیتا نا اللہ تعالیٰ پھر راستے کھولتے، فیصلہ آدمی کرنا چاہیے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، ہماری یہ جو دعوت یہاں چل رہی ہے بالکل بے عیب دعوت ہے، اس کا کوئی پوائنٹ شک شبے کا نہیں ہے، والعصر کی روشنی میں ہے، بول رہے کہ بھائی تھوڑا وقت نکالو، تھوڑی دیر ایمان تازہ کر لیں گے، تھوڑے دن اعمال کی فکر تازہ کر لیں گے، اور دعوت کا جذب آج کل کے دور میں باہر کی غفلت کی آندھی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی مجلسیں یہاں کر لینا، محلے میں کر لینا، تو ہماری جو بات ہے نا وہ بالکل طاقتور ہے، کچا پن اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس واسطے پورے یقین سے اس کام کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی قیامت میں پکڑ سے بچائے، آپ سب کو بھی قیامت میں پکڑ سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ سالکین آئے ہیں یہ 1.5 دن کے نور کو جا کے بڑھائیے، ضائع مت کیجیے، اور جو باقی جو ہمارے دعوت کے ساتھی ہیں دینی دوستی کے، وہ گزشتہ ایونٹ ہمارا بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے فائدے اٹھانا ہے ہم کو، اور ہر ساتھی ہمارا فائدہ اٹھانے میں لگ جانا۔ وہاں جو آدمی آیا تھا نا انہیں کھیلنے کے واسطے بھی آیا تھا ہوں گا، مگر اب انہیں بچ کے جانا نہیں ہمارے پاس، ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، سب کو کلا کاٹ دینا،
محبت کی چاقو سے کاٹ کے ختم کر لینا ہے سب کو. ہاں سب لوگ حصہ لیں گے نا؟ چلیے ٹھیک ہے. السلام علیکم. اتنی بے تکلف باتیں سنتے آپ ویسے ہی نقل مارنا جا کے. بے تکلف بات کرنا، اٹکتے پٹکتے ڈرتے ہوئے کتاب سنانے سے نہیں بات کرنا.